Next, reasons for depression. There are several reasons for depression. सबसे पहले तो attachment trauma. Attachment means the relationship of child with his primary caregiver. माँ के साथ, बाप के साथ, गार्डियन के साथ, ठीक? वो attachment trauma जो है ना, अगर वो ठीक नहीं है, unconditional love, unconditional attention, unconditional focus, unconditional respect child को नहीं मिली, तो उसका जो अटैचमेंट ट्रॉमा डेवलप हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली जाके बड़ा डैमेजिंग होता है चाइल्ड की पर्सनैलिटी पे। ऑलमोस्ट अब हम सारे जो एमसीएमसी में हैं, पेरेंट्स हैं, हम एज ए नॉर्म इस सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बच्चे को मारते हैं, यल करते हैं, चीखते हैं, उसको जो है नहीं। एक प्लीज से बिग नो टू दैट। चाइल्ड को किसी भी सूरत में मारना है, यल करना या अबंडन करना, इट इज वेरी डैमेजिंग फॉर द चाइल्ड। और मैं तो इस बात का सपोर्टर हूं कि 3 महीने की मैटरनिटी लीव नहीं होनी चाहिए, 3 साल की मैटरनिटी लीव मदर के, यस, और फादर के लिए भी होनी चाहिए। आप यूरोप में देखें, जब तक बच्चा 16 ईयर का नहीं होता, वन पेरेंट इज बाय लॉ सपोज्ड टू लिव इन द हाउस टू रियर एंड केयर द चाइल्ड। By law, they mandated. They would not let the mother or father, one of them, to do the job, to do anything, because they are investing in their generations. They own their generations. They own their future. Unfortunately, we relegate such things to पता नहीं क्या क्या। Next, structure hunger. ये बड़ा important point है। और मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरी दरियाफ्त है मैडम, स्ट्रक्चर हंगर की। स्ट्रक्चर हंगर की दरियाफ्त तो डॉक्टर एरिक बर्न किया, लेकिन इसको डिप्रेशन के साथ रिलेट करना, खासतौर पर ये जो सक्सेसफुल लोगों का डिप्रेशन है, जो सोसाइटी में कामयाब लोग हैं, अकम्प्लिश लोग हैं, उनके डिप्रेशन की मेन रीजन स्ट्रक्चर हंगर है। स्ट्रक्चर हंगर से मतलब यह है कि गॉड हैज गिवन यू ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ टाइम फ्रॉम योर बर्थ टू योर डेथ, ठीक है? उस टाइम को आपने मैनेज करना, उस टाइम को आपने कैसे स्ट्रक्चर करना है। दिस इज योर आर्ट, दिस इज योर साइंस, दिस इज योर प्रोजेक्ट ऑफ द लाइफ कि इन 40 सालों को, 50 को, 70 को, 80 सालों को आपने कैसे मैनेज करना है। इफ यू आर अनएबल टू मैनेज इट, देन ए हंगर क्रिएट्स इन यू व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रक्चर हंगर। प्लीज सर, concerning this point, I have one question. Sir, since we are subject to our conditions, external conditions, so sir, is it possible that we can simply overcome whatever condition is thrown upon us, and we structure the time, the resources, and everything according to our own wishes and yes, we can. Means we can be simply you can say we can simply overcome the situation and yes, exactly. And we जो can हिटलर external to that. यस, जो हिटलर के वो कंसंट्रेशन, क्या कैंप्स का नाम क्या था, कंसंट्रेशन कैंप, उसमें था वो जिसने विक्टर फ्रैंकल, उसने सर्च फॉर मीनिंग लिखी है, वो छोटी सी किताब पढ़ने वाली, उससे बस सर्कमस्टांसेस तो नहीं हो सकते किसी के, और उसने उसको स्ट्रक्चर हंगर को मैनेज किया, ठीक है? अच्छा, स्ट्रक्चर हंगर पे थोड़ा सा आगे भी जाके डिस्कस करते हैं, अभी इतना ही करते हैं। टच हंगर, टच इज वेरी इमोशन। टच, ये टच हंगर जो है, ये मेरा ख्याल है मैडम की डिस्कवरी है, बहरहाल मुझे मैडम ने ये नॉलेज ट्रांसफर किया। टच हंगर, बच्चे को मिलना, बच्चे को किस करना, उसको हग करना, उसको थपकी देना, इसको कहते हैं स्ट्रोकिंग। थपकी देते हैं आप, जिससे अरब कल्चर में जो है किसिंग बहुत ज्यादा, जब भी लोग मिलते हैं वो एक दूसरे को किस करते हैं। अच्छा, ये हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली इट इज डिस्करेज। ये इट इज वेरी इमोशनल थिंग और इट इज वेरी इसेंशियल। और टच हंगर जो है, ये इट लीड्स टू डिप्रेशन, हंगर है, ठीक है? और इसके ऊपर जो साइंटिफिक मेजर स्टडीज हुई हैं जिसने इसको प्रूव किया है, वो कोरोना के ऊपर जब स्टडीज हुई हैं, कोरोना में लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, ठीक है? तो तब इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत बेहतर हुई, क्योंकि उसमें तो आप हैंडशेक भी नहीं कर रहे होते। अच्छा, अब्यूज पहले हमने काफी डिस्कस कर लिया। क्यूरियोसिटी हंगर,
آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی, وائی می, آپ اپنے آپ سے سوال ہی کرتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں کیوں ایسا ہوا, اس نے کیوں کیا, اوور تھنکنگ. آپ وائی می, وائی, واٹ رانگ ہیو آئی ڈن, ایم آئی ناٹ گڈ انف, یار میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے, میرے سے کیوں ایسا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مثلا سول سرونٹس میں زیادہ جو ایشوز ہیں, چونکہ ہم سول سروس میں رہیں گے, سول سروس میں انفارچونیٹلی اٹ ریوالوز اراؤنڈ دوز تھنگس. ٹھیک ہے, تو آپ کا کلیگ, بیچ میٹ, اس کو اچھی پوسٹنگ ہوگی تو یار میں کسی سے کم ہوں, میرے ساتھ کیوں نہیں ہوئی, اس کو کیوں دے دی ہے, اس کو فلاں جگہ کیوں لگا دی ہے, از ہی مور انٹیلیجنٹ دین می. بھائی دیر آر ہنڈریڈ آف فیکٹرز. ٹھیک ہے نا, کوئی ایک فیکٹر تو نہیں ہے, صرف کمپیٹنس تو ایک فیکٹر نہیں ہے, صرف نالج تو ایک فیکٹر نہیں ہے, صرف اویلیبلٹی تو ایک فیکٹر نہیں ہے, صرف جو ہے کنیکشن تو ایک فیکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے بہت لائق ہوں لیکن آپ نے ممبر کسٹمز کے ساتھ کام ہی نہیں کیا, ہی اور شی ڈز ناٹ نو یو ایٹ آل, اور کسی دوسرے کے ساتھ اس نے چونکہ کام کیا ہے, آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. آپ آؤٹ آف سائٹ ہے, آؤٹ آف مائنڈ ہے, وہ ان سائٹ ہے, ان مائنڈ ہے, اس لیے دے دیا. اس کو پرسنلائز کر لینا, وائی می, وائی آئی ایم ریلیگیٹڈ, وائی آئی ایم اگنورڈ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑا پھر المیہ بن جاتا ہے اس فرد کے لیے. کلوئر ہنگر, جب آپ کے ساتھ کوئی ابیوز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, ابیوز جب آپ کے ساتھ کرتا ہے تو کلوئر ہنگر ڈیولپ ہو جاتا ہے. کلوئر ہنگر یہ ہے کہ جی بندہ سوچتا ہے کہ میں نے اس سے انتقام لینا ہے, ایون آؤٹ کرنا ہے, میں نے اس سے ریونج لینا ہے, یا ریونج نہیں لینا تو میں نے اس کو فورس کر دینا ہے کہ ہی اگلا دے وڈ نو مائی ورتھ. کئی دفعہ لوگ الٹ کرتے ہیں, بہت اچھے بن جاتے ہیں اس بندے کے ساتھ, اس کے ساتھ اتنا کوآپریٹو ہو جاتا ہے جس نے ان کو ابیوز کیا ہوتا ہے کہ سو دیٹ کہ ہی نوز مائی ورتھ. اس کے اوپر ڈاکٹر ایرک برن نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ اس کی بک ہے دا گیم پیپل پلے, کہ یہ ایک گیم ہے, آپ اپنے آپ کو بس سیٹسفائی کر رہے ہیں اور اس کو انکریج کر رہے ہیں جو آپ کو اور ابیوز کریں, اور اٹ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو ڈپریشن. دے وڈ فیل ریمورس. آپ یہ سوچتے ہیں یار وہ کبھی گلٹ فیل کرے گا, انتظار کرتے ہیں وہ میرے سے آ کے معافی مانگے گا, وہ میرے سے آ کے معذرت کرے گا. یہ انتظار جو ہے, جب وہ انتظار آپ کو دس لیڈز ٹو ڈپریشن. پنش دا لوڈ ونس. ٹھیک ہے, آپ جس سے آپ نے محبت کی, ہارٹ بریک کے کیسز میں ہوتا ہے, پھر آپ اس کے پیچھے اس کے میڈیا ٹرائل شروع کر دیتے ہیں, اس کو پنش کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو وہی ریونج والی جو بات میں نے پہلے کر دی. نیکسٹ, اٹیچمنٹ ڈراما. یہ چائلڈ ہوڈ میں پہلے 7 سال, لیکن 3 سال بہت زیادہ اہم ہے. کچھ تھیورسٹ 7 سال کہتے ہیں لیکن زیادہ تر اگری کرتے ہیں کہ 3 سال. لیک آف اٹینشن ٹو چائلڈ, ان اٹینڈنگ, ابنڈنمنٹ. ابنڈنمنٹ کا پرابلم ہائی کلاس میں بہت زیادہ ہے, اسپیشلی جب سے لیڈیز نے ایکٹیولی ورک فورس کا حصہ بنی ہیں تو بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ نیگلیکٹ ہوتے ہیں. ابنڈنمنٹ, دس از آلسو اے بگ ابیوز. چائلڈ کی ساری فزیکل نیڈز تو پوری ہو رہی ہیں لیکن جو میڈ ہے وہ کبھی بھی پیرنٹ جو نیڈ, اس کی ایموشنل نیڈز, سائیکولوجیکل نیڈز, مینٹل نیڈز فلفل کر سکتا ہے, وہ نہیں کر سکتا. پھر آگے ایک اور پرابلم ہے ہمارے انڈیا پاک میں, ساس بہو کی تو ایک ٹریڈیشنل ہے نا, نہیں بنتی, تو وہ جو دادی یا نانی ہے وہ کہیں بہتر میڈ کے مقابلے میں کین ڈو دا ریئرنگ, کین ڈو دا پیرنٹنگ آف دا چائلڈ, لیکن اس کو نہیں دیتے. عجیب سی, جو کہ اس سے نہیں مان رہی تو وہ اس کو نہیں دینا. کئی دفعہ تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ recently I've just passed my psychiatry exam also, so I work as a holistic approach. اچھا, ٹراما میں تو خیر میں بہت ساری بات کر سکتی ہوں, لیکن جیسے ابھی ہم نے جو یہاں بات کی, I just want to know from the audience that what do you understand by depression? Can anybody tell me what is the definition of depression? And feeling of some inner unease, which one cannot either understand or one cannot simply tend to overcome. Okay, so we all feel this. Ma'am, sometimes due to conditions. Sometimes, yes. Stress is a feeling of unease that is beyond your handling capacity. Yeah, that's a stress.
So because I'm observing that we are using again and again the word of depression, so we need to know what is depression. So depression is a clinical term in which there is a constant state of 3 conditions for continuous 2 weeks, then we call it depression. जो हम बात कर रहे हैं वो सैडनेस है. सैडनेस हम सबको होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, राइट? सो जैसे डाई है ना, मतलब मरने वाली कैफे, DIE, डाई, डेथ, इसका मतलब आई एम डाइंग ना. सो डिप्रेशन इन 3 वर्ड्स से बना है. D इज योर, इसको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं. D इज फॉर द डिप्रेस्ड मूड. 2 weeks persistently your mood is so depressed that you don't feel like even laughing, you're crying all the time. Second is I is called lack of interest. मुझे मज़ा आता था जिम जाने में, एक्सरसाइज करने में, that was my passion. Suddenly I lost interest without no reason, और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा. So this is second is the lack of interest. Third is decreased energy. I get up in the morning and I literally drag myself. मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर इतना वज़न बैठा हुआ है कि मुझे अपने आप को ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है. So these 3 cardinal symptoms which we call is a red flag, if they persist with continuous 2 weeks, हर रोज़, most of the time, then we label the patient as like कि इसको clinical depression है. हम जो आजकल नॉर्मल इजहार करते हैं अपने सैडनेस का या लो मूड का, वो बच्चे भी ऐसे करते हैं, यार आई फील डिप्रेस्ड, यार पेपर अच्छा नहीं हुआ, डिप्रेशन फील हो रही है. सो वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ यूजिंग दिस वर्ड, बिकॉज डिप्रेशन को आप जितना यूज़ करेंगे एज एन डिप्रेस, योर सबकॉन्शियस विल मेक यू डिप्रेस, बिकॉज आवर सबकॉन्शियस नोज व्हाट इज़ डिप्रेशन, व्हाट इज़ एंजाइटी. सो बहुत अच्छे से बताया कि 2 टाइप्स हैं, मेरी भी लर्निंग हुई है उनसे कि रिएक्टिव डिप्रेशन जितनी भी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ डिप्रेशन. तो ये 3 कंडीशंस याद रखिएगा. और भी जो क्रॉनिक होता है डिप्रेशन, उसमें व्हेन पेशेंट और व्हेन समवन सेज दैट आई गेट सुसाइडल थॉट्स, मुझे अपने आप को हार्म करने के ख्यालात आते हैं, तो ये वो कंडीशन है जिसमें वी नीड टू पे अटेंशन. आपसे इजहार करने का या शेयर करने की वजह ऐसी है कि इस वक्त जितने लोग यहाँ बैठे मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स आपके इर्द गिर्द जितने लोग होंगे आपसे शेयर करेंगे, तो कम से कम आप उनको गाइड कर सकते हैं, नॉट पुट अ स्टिग्मा ऑन देम कि ओ माय गॉड इट्स अ सुसाइड. बट सुसाइड की थॉट्स को हम बिल्कुल अ पार्ट ऑफ नेगेटिव थॉट्स लेंगे, एक मनफी सोच की एक सोच कंसिडर करेंगे, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट हमारा माइंड जो है वो 80% वैसे ही नेगेटिव है, उसमें हमें कोशिश की ज़रूरत ही नहीं है. 2 लोग गॉसिप करते हैं, इट्स ईजी फॉर अस टू बी अ पार्ट ऑफ दैट गॉसिप. बट इफ़ यू वांट टू से समथिंग गुड, मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी यॉर्निंग, सोएंगे, आंखें बंद कर देंगे, दे विल बी इग्नोरिंग यू. सो टू एक्चुअली से समथिंग गुड, यू नीड टू पे अटेंशन एंड यू नीड टू पुट एफर्ट्स विद दैट. तो ये चीज़ है कि नेगेटिव तो हम वैसे ही हैं, ठीक है ना. तो इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर रखिएगा कि आजकल यूथ में, जैसे कासिम साहब बहुत ज़्यादा ट्रॉमा की बात करें, आई 100% एग्री विद इट. 0 to 7 years of an age is a very tender age, very tender age. इसको हम कहते हैं द माइंड इज़ लाइक अ स्पॉन्ज. जैसे आपने स्पॉन्ज को पानी में रखा, उसने स्टक कर लिया सब कुछ. सो बच्चे को कोई एफर्ट्स पुट इन नहीं करनी पड़ती, वो जो कुछ देख रहा है इर्द गिर्द, ऑटोमेटिकली उसकी जो ब्रेन वेव्स हैं दे आर सो वेलकमिंग कि वो खुद उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है. यू डोंट नीड टू से समथिंग. 7 to 14 now दिस इज़ अ रोल मॉडलिंग स्टेज. और आप देखेंगे बच्चा उस टाइम पे अपनी पसंद का कोई करेक्टर चुन लेता है, कोई बॉक्सर हो जाएगा, कोई क्रिकेटर हो जाएगा, कोई सिंगर हो जाएगा या फादर हो जाएंगे, और फिर वो उसको रोल मॉडल करता है टिल द एज ऑफ 14. And 14 then the personality starts building up, and 18 पे हम कहते हैं the personality is locked. 18 साल के बाद अगर कोई पर्सनैलिटी इश्यूज़ के साथ आया, फिर उस बंदे का ठीक होना तब मुमकिन है जब वो ये समझे, जैसे उन्होंने नार्सिस्टिक की बात की, 9 किस्म की तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं. नार्सिज्म इज़ वन ऑफ द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. तो जिस किस्म की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ जो आएगा वो तब ठीक होगा जब वो खुद चाहेगा कि मैंने ठीक होना है. बिकॉज ऐसे लोगों में इनसाइट नहीं होती. दे डोंट कंसिडर दैट वी नीड ट्रीटमेंट. आई एम ओके, मैं ऐसा हूँ, आई एम ओके.
یوتھ میں جو آپ کو ملے گا وہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر بہت ملے گا آپ کو. جو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں نا, جس میں سیلف ہارم ہے, سینس آف لونلینس, ابھی کسی نے بات کی تھی سینس آف لونلینس کی, اینڈ ملٹیپل اٹیچمنٹس ہوتے ہیں, ملٹیپل ریلیشن شپس ہوتے ہیں, اینڈ دیر از اے کانسٹنٹ سینس آف ایمپٹینس ان سائڈ. یہ آپ کو آج کل کے بچوں میں بہت زیادہ ملے گا, اور اس کے جتنے بھی لنکیجز ہیں دیٹس ان دا پاسٹ. جان بولبی نے, ہی از اے ویری فیمس فگر فار دا اٹیچمنٹ. سو یہ کہتے ہیں کہ 1 to 5 years آر ویری کروشل فار اینی انفینٹ چائلڈ اٹیچمنٹ ایشوز, اور اس میں کسی ایک کیئر گیور کا ہونا بہت ضروری ہے, جہاں اس کو اپنی ایموشنل نیڈس کی فلفلمنٹ کا احساس ہو یا وہ اپنا اظہار کر سکے. تو جان بولبی واز دا پرسن جس نے اٹیچمنٹ پہ بہت ساری بات کی, اور ابھی اس پہ بے تحاشا تھیراپیز نکل چکی ہیں. سو اٹیچمنٹ اٹس این اویلیبلٹی ٹو دا کڈس. ہم جیسے آئی ایم اے ورکنگ لیڈی, اور میں پوری عمر کام کیا, واز ان فارماسیوٹیکل بیفور, بٹ وٹ آئی ڈیڈ ود مائی kids was کہ ٹھیک ہے آئی ایم ناٹ اویلیبل فزیکلی بٹ آئی ایم اویلیبل مینٹلی فار دیم آل دا ٹائم. سو وی نیڈ ٹو ڈیوائز سم تھنگ ڈفرینٹ کہ ہم بچے کو وہ ایموشنل جو ایمٹینس ہے وہ بھی نہ دیں. آپ کے ارد گرد ریلیشن شپس موجود ہیں بٹ اسٹل یو فیل ایمٹی, ڈونٹ یو فیل ایمٹی؟ جی. And there is one question, and I will also add some insight into it. And I follow Buddhist psychology. I mean, I've been following it for the last 5 years because I'm a fan of Novak Djokovic. مجھے تو لگا ہی نہیں ہے, میں ویسے ہی بول لوں. تو میم وہ میں کنٹینیو میم It's working? اچھا جی بتائیے. میں کنٹینیو since this topic is being discussed, the topic of emptiness. Ma'am, I come to realize by study of Buddhist texts and Buddhist interpretations that one overcomes the sense of emptiness when one tends to come at peace with one's own solitude. When you are perfectly okay and at home with your own self, and you accept yourself as you are, then this sense of emptiness somehow vanishes away. You're right. Yes, so there is a need to inculcate this relaxation of being with one's own self in people. So I think this is the perfect antidote to this curse of loneliness. اب آواز آ گئی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی اگری. دیکھیں جب ہمارے پاس جیسے سائیکیٹری کوئی آتا ہے رپورٹ کرتا ہے تو دیر آر 3 pillars فار اٹ. ون از دا بایولوجی, جیسے کہ انہوں نے قاسم صاحب نے بایولوجی بھی ڈسکس کی, جس میں ہم باڈی کی نیڈس کو دیکھ کے دوائی کی ضرورت ہے, اس کو بھوک صحیح لگ رہی ہے, نیند صحیح آ رہی ہے, اس میں انرجی ہے کہ نہیں ہے, تو وہ ہم دوا سے کر رہے ہوتے ہیں. بٹ جو لونلینس اور جو ایموشنس کا جو پارٹ ہے اس کے لیے پھر ہم سائیکولوجیکل اپروچز یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں مارشا للن ہے جس نے شی از اے پائنیئر فار دا بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر, اور ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی کہلاتی ہے DBT. DBT میں ہے ہی سارا ایموشنل ریگولیشن, لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ جو کچھ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے, فرسٹ وی ریڈیکلی نیڈ ٹو ایکسیپٹ کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. وہی جب آپ ایکسیپٹ کرنا شروع کریں گے تو اس کے بعد آپ کے اندر وہ سبمیشن آئے گی ان چیزوں کی. تو جیسے جب آپ کوئی رشتہ کھوتے ہیں, ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی واقعے ہوئے ہیں, تو 3 اسٹیجز ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, روتے ہیں, چلاتے ہیں. ریلیشن شپس میں بھی ہوتا ہے, مجھے کسی سے ایکسپیکٹیشنز ہے, میں پہلے پروٹیسٹ کروں گی ایز اے فیمیل کہ تم ٹائم نہیں دے رہے, تم یہ نہیں کر رہے, سو آئی ول پروٹیسٹ. بچہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. سیکنڈ آتا ہے ڈیسپیئر, دین یو اسٹارٹ گوئنگ ڈاؤن, پھر آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, امید ختم ہو جاتی ہے. اینڈ تھرڈ از ٹوٹل ڈیٹیچمنٹ, پھر آپ سرنڈر کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے یار اب تو کچھ نہیں ٹھیک ہونا. تو یہ ہماری اٹیچمنٹ کی کچھ اسٹیجز ہوتی ہیں. تو چاہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہو, چاہے وہ بچے کا ماں باپ کا ریلیشن شپ ہو, اور چاہے وہ آپ کے ورک پلیس میں آپ کے ریلیشنز ہوں. ریلیشن شپ تو نہیں ہوگا, وہ ریلیشنز ہوں گے. تو ہم اگر ایموشنس کو اٹینشن نہیں پے کریں گے, دے ول کم بیک ان این اگلیئر وے, دے ول بلاسٹ. اور مرد کے لیے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی وی ڈونٹ نیڈ ٹو پے اٹینشن. ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ مرد روتے نہیں ہیں, سیڈ نہیں فیل کرتے. بٹ ناؤ مولانا رومی کو کسی نے پڑھا ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے. سو مولانا رومی کی پوئم ہے بڑی اچھی, دی گیسٹ ہاؤس. وہ یہ کہتے ہیں کہ the way you receive all kind of guests at your home, whether you like them or don't like them,
you open the door for them. So اسی طرح sadness, anger, happiness, anxiety, fear, کسی قسم کے ایموشنز آپ فیل کرتے ہیں, you should attend them and you need to identify کہ مجھے ہو کیوں ہے. اب میں آپ کی طرف آ رہی تھی تو مجھے میپ دیا گیا, ایڈریس دیا گیا, ٹھیک ہے. سو آئی واز گوئنگ تھرو دا میپ اینڈ کمنگ ہیئر. مجھے پہلی دفعہ ایک گائیڈنس ملی اور میں گھومتے گھومتے تھوڑا ٹائم لگا, میں ادھر پہنچی, بٹ سیکنڈ ٹائم شاید میں خود پہنچ جاؤں. سو جب تک آپ اپنے اندر کی ایک غوطہ نہیں کھائیں گے نا, اندر یو ڈونٹ گو ان سائڈ یور سیلف, تو پھر ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے ادھر ادھر. تو جیسے آپ نے بات کی انٹرنل پیس, اس کے لیے اپنے آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اینڈ اٹ کمز فرام دا ایموشن. اف آئی فیل سیڈ, اف آئی فیل اریٹیٹڈ, if I feel anger, if I feel frustration, then there is some reason behind it, and I need to look into that reason, not into this کہ اس کو shut down کر دوں میں. پلیز پیچھے پوچھ جی. مجھے پلیزر. آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی ہے. میرا کوشچن ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہے. جی پلیز. میم جیسے آپ نے بھی بولا کہ ہم آج کل کے دور میں ڈپریشن کا جو لفظ ہے وہ ہم وی یوز اٹ انٹرچینجبلی فار فیلنگ لو اور فیلنگ سیڈ. اینڈ what we observe right now, what we can observe right now is that there is increased sensitivity towards depression. جیسے کہ آج ہمارا سیشن ہو رہا ہے, اس طرح سے آپ ہم لوگ بہت زیادہ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, کانورسیشن کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم دیر از آلسو دس سینس لائک یہ والی ہمارے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ لوگوں میں ڈپریشن بہت بڑھتا جا رہا ہے سوسائٹی میں. تو کیا یہ از اٹ لیک آف لائک آئیڈینٹیفائنگ اور مے بی اٹس لائک مس انٹرپریٹنگ the sadness or loneliness or other feelings for depression, or is it actually depression واقعی میں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگ آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر رہے ہیں, اور بہت جگہ پہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور بھی بہت ساری سائیکولوجیکل بیماریاں جو ہیں معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں. دس لیول آف لائک mass psychosis as well, جس کے بارے میں بہت زیادہ وہ ہے. تو I would like you to میں اس کو جلدی سے مکمل کریں, کوشچن آنسر پھر اینڈ پہ ٹھیک ہے. میں ایک کا جواب دے دوں. بالکل صحیح کہہ رہی, ڈپریشن بہت بڑھ رہا ہے, اور جو آج کا سیشن جو رکھا گیا ہے سو وہ اسی وجہ سے رکھا گیا کہ وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اگر ہم سب میں سے موسٹلی جو کہتے ہیں جو کام والے لوگ ہیں ان کو فنکشنل ڈپریشن ہوتا ہے. دے کیپ آن فنکشننگ بٹ دے ڈونٹ نو کہ ان کو ڈپریشن ہے. سو بہت سارے لوگ اس فنکشنل ڈپریشن میں سوسائڈل اسٹیپس بھی کرتے ہیں, دے ایکچولی ڈائے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے کر رہے ہیں. سو ہمیں سینسیٹائز ہونا ہے, لیکن ہمیں جو ہے وہ اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے کرونک پرسنالٹی ڈس آرڈر سے اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے. تو اس میں ڈفرینشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اور چونکہ ہم اپنے ایموشنس کو سپریس کرتے ہیں, وی ڈونٹ اٹینڈ ٹو دوز ایموشنس, سو وی ایکچولی ڈونٹ نو کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. سو موسٹلی جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں دے آر فرسٹ کنفیوز کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سو وی دین سٹ ڈاؤن اینڈ وی آئیڈینٹیفائی کہ اچھا یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ کو ایکچوئل ڈپریشن ہو چکا ہے. شاید سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, اور آپ اس ڈپریسو اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی ہابیز چھوڑ چکے ہوں گے, ناٹ نوئنگ کہ اٹس اے پارٹ آف ڈپریشن. تو اس ورڈ کو سینسیٹائز کرنا تو بہت ضروری ہے. اور آپ تو ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, مجھے تو جو بہت زیادہ فکر ہے وہ چھوٹے بچوں کی ہے. مطلب آپ سوچیں کہ 6 سال کی بچی میرے پاس ڈپریشن میں آئی ہے, ڈپریسو ڈس آرڈر میں. 11-12 سال تو بہت چھوٹی عمر ہے جس میں وہ سیکشل ابیوز کے ساتھ بچی آئی ہیں. سو آپ پہ بھی ذمہ داری ہے اور مجھ پہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے وی نیڈ ٹو ایکچولی, بیکاز اف دے ڈونٹ نو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو کوئی بھی اگر ان کو اٹینشن دے گا, محبت دے گا, تو دے ول فیل دا ٹچ از اوکے, دا ٹچ از گڈ فار می. تو جو بھی وہ بندہ اس کے ساتھ کر لے, سو دے ول بی اوکے ود اٹ. اس کو